وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد 3-4 ہفتوں سے ہم لوگ وضو، تیمم، مسح کا طریقہ، وضو ٹوٹنے کا کیسے ٹوٹتا ہے، مسح کیسے ٹوٹتا ہے اور جو ہے تیمم کیسے ٹوٹتا ہے باطل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جان لی ہیں ایک ایک کر کے، اور شاید کہ یاد بھی ہوگا تھوڑا بہت انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب بچا کیا ہے؟ غسل۔ زندگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے نا، اور یہ ہماری ضرورت ہے اور ہر مومن کو اس کا جاننا ضروری ہے۔ غسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو غسل یہ ہوتا ہے جس کو آپ یوں کہیں لغوی طور پر کہ آپ اپنے اوپر پانی ڈال لیں اوپر سے نیچے تک اور آپ کا پورا جسم بھیگ جائے اور غسل ہو گیا۔ شرعی طور پر کیا ہے کہ جو طریقہ بتلایا گیا ہے، جو آپ کو کیسے کیسے غسل کرنا ہے، غسل جنابت یا سترے سے جب آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو کیسے اس کا طریقہ ہے، اس کی معلومات، اس کی جانکاری ضروری ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، غسل کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جس پر غسل آپ پر واجب ہے، ہر حال میں آپ کو غسل کرنا فرض ہے، ہر حال میں غسل واجب اور فرض ہے۔ جیسے کب آپ پر غسل فرض ہو جائے گا؟ نائٹ فال ہو جائے گا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ جیسے کیا ہو جائے گا؟ نائٹ فال ہو جائے گا تو نائٹ فال ہو جائے گا، یعنی جس کو عربی میں احتلام کہتے ہیں۔ اگر نائٹ فال ہو جائے تو غسل فرض ہے آپ پر۔ اور کوئی صحبت کرنا، بیوی سے اگر ہم بستری کر لیا، صحبت کر لیا تو اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اور تیسرا نہیں وہی فرض ہو، غسل کے حساب ہو جائے گا۔ جنازہ یعنی میت کو غسل دینا، میت اگر کوئی مر گیا تو اس کو غسل، اگر میت ہے مر گیا اس کو کفن دینا سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ غسل دینا پڑتا ہے۔ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ جیسے کپڑے میں لے کر دھل لیں گے پاک ہو جائے گا، اتنا حصہ دھل لیں گے جسم کا پاک ہو جائے گا، اتنا کپڑا دھل لیں گے پاک ہو جائے گا، پورے جسم پر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ غسل کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے، چاہے وہ بال ہو، داڑھی ہو، بغل ہو، ناف ہو، جسم کا کوئی بھی حصہ پانی ہر جڑ تک، تہ تک پہنچ جائے، تب غسل ہوتا ہے۔ تو یہ ہوئے 3 ہو گئے نا۔ چوتھا نہیں معلوم ہے؟ عورت کے لیے خاص ہے، جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، جس کو آپ منتھلی کورس کہتے ہیں نا، عورتیں کہتی ہیں MC کہتی ہیں اس کو، تو اگر عورت پاک ہو جائے، جس وقت خون آنا بند ہو جائے گا، اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی میں حد نفاس بھی ہے۔ حد نفاس کا مطلب یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک عورت کو خون آتا ہے خاص، وہ خاص خون تقریباً 40 دن تک ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی پاک ہو سکتی ہے عورت، تو وہ خون آنا جب بند ہو جائے گا تو عورت پر غسل فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عورت کے لیے خاص ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیض اور نفاس بند ہونے پر غسل کرنا فرض ہے، تب عورت پاک ہوگی۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کوئی کافر ہے، تو غسل کر کے پھر وہ داخل ہو۔ تو یہ فرائض ہیں، یعنی یہاں آپ کو ہر حال میں غسل کرنا ہے، یہاں پر آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ غسل نہ کریں۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پر جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، عیدین میں، عید بقرعید میں آپ غسل کرتے ہیں نا، سنت ہے، حج عمرہ کرنے جاتے ہیں میقات پہ غسل کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے وہاں آپ ضروری نہیں۔ یہ جو بھیڑ لگتی ہے نا، یہ وہ لوگ دماغ میں ہے کہ ضروری غسل کرنا وہاں حرم میں جو میقات پہ جا کر کے، اور بہت سارے ہمارے جنسیات، دوسری جنسیات کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہی پوری صفائی ستھرائی وہی ہوتی ہے، اسی لیے بھیڑ ہوتی ہے نا، کتنی گندگی کرتے ہیں لوگ، جا کے دیکھیں غسل خانے میں، جبکہ آپ کو اپنے جسم کی صفائی ستھرائی اپنے گھر سے کر کے صاف ستھرا ہو کے جائیں، موقع ملے تو غسل کریں، غسل کرنا مستحب ہے، ایک سنت ہے۔ اگر نہیں موقع ملا تو آپ احرام پہنیں اور چلتے بنے، وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ احرام پہنے چلتے بنے، نیت کر لیں اپنا احرام پہننے کے بعد۔ جب بال چھلنے کے بعد بھی غسل نہیں، غسل بال چھیلنے کے بعد غسل فرض نہیں ہے۔ اب تو گندگی صاف کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں کہ بال چھلایا ہے، کٹایا آپ نے تو آپ اس پر لگ گیا،
تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تکلیف ہو رہی تو آپ غسل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غسل، یہ ساری چیزیں جو ہے عید بقرعید اور احرام کی حالت میں میقات پر غسل کرنا، یا اسی طرح سے جنازے کے لیے جانا اور جو اس وقت غسل کرنا، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا. عمومی طور پر آپ یہاں سے ڈیوٹی سے گئے اور وہاں پہنچ کر کے آپ نے جو ہے تھکے ہارے ہیں، گندگی لگ گئی ہے، دھول دھکڑ لگ گیا ہے، آپ غسل کر رہے ہیں. یہ سب غسل کرنا کہیں سنت ہے اور کہیں ویسے بھی آپ غسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ غسل کچھ جہاں آپ کو کرنا ہے، جس پر غسل فرض ہوتا ہے، جس کو آپ غسل جنابت کہتے ہیں، یعنی ناپاکی کے بعد غسل کرنا. اس کا طریقہ جو ہے یہ جاننا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو احتلام ہو گیا، کسی کو نائٹ فال جسے وہ کہتے ہیں ہو گیا، یا عورت پاک ہو رہی ہے، یا بیوی سے ہم بستری کے بعد غسل کرنا ہے آپ کو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو غسل کرنے کی. کیا ہو؟ نیت ہونا چاہیے. اگر آپ بغیر نیت کے کسی ندی میں کود پڑے، نالے میں کود پڑے اور نہا دھو کے نکل آئے تو ایک جسم کی صفائی ہو گئی، آپ کی ہو گیا، غسل ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں. ٹھیک ہے. لیکن غسل کی نیت سے آپ داخل ہوئے، کود پڑے ندی میں، نالے میں، نہر میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نکلے تب بھی آپ کے غسل ہو گئے. لیکن اگر آپ شاور میں نہا رہے ہیں، باتھ روم میں نہا رہے ہیں اور آپ کو غسل جنابت کرنا، ناپاکی والا غسل کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے آپ کی نیت ہو کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، یعنی پاکی حاصل کرنے کے لیے میری نیت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ گندگی کو دھونا ہے. آپ کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھلنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہتھیلیوں کو دھلنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. ہاں، یہ کمر سے نیچے کا حصہ آپ کو دھلنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہی دائیں ہاتھ سے نہیں، بائیں ہاتھ سے. پھر جب آپ کمر کے نیچے کے حصے کو دھل لیں تو پھر اپنے بائیں ہاتھ کو پھر پانی سے آپ صاف کر لیں. اگر گندگی لگی ہو تب بھی نہ لگی ہو تب بھی آپ نے پانی سے سنت طریقہ اپناتے ہو، آپ اس کو دھل لیں. اب آپ نے یہ دھل لیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو بنانا ہے. جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے ہیں ویسے آپ وضو بنائیں. جب آپ نے وضو بنا لیا، اب اس کے بعد آپ اپنے جسم کے اوپر، سر کے اوپر داہنی طرف پہلے 3 بار پانی ڈالیں گے، پھر بائیں طرف ڈالیں گے، اور یا پھر مکمل سر کے اوپر سے آپ پانی کو شاور اور اوپر مکمل طریقے سے آپ ڈال لیں گے. اور یعنی آپ پھر انگلیوں سے اپنے بالوں میں خلال کریں گے. ٹھیک ہے. قاعدے سے داڑھی میں خلال کریں گے، اپنے ہاتھ کو ہر جگہ چاروں طرف لے جائیں تاکہ کہیں بھی خشکی باقی نہ رہے. اگر خشکی باقی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. اس لیے قاعدے سے سر باقاعدہ بھیگنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 1 بار 2 بار 3 بار جتنا آپ کو ضروری ہو اتنا آپ پانی بہائیں اور مکمل غسل آپ کر لیں. یہ غسل آپ کا ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے، غسل کرنے کے بعد جو آپ نے وضو کیا تھا اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بشرطے کہ غسل کے دوران آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ پہ نہ لگا ہو، بغیر کپڑے کے. اگر کپڑے کے اوپر سے لگا تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر بغیر کپڑے کے آپ کا ہاتھ لگ گیا شرمگاہ پر تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کیونکہ نواقض وضو میں یہ بھی ہے. اور اگر نہیں ٹوٹا ہے، آپ اسی غسل سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی وضو سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ غسل کا طریقہ ہے. اب ایسی بات ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ لازمی چیز ہے، اور مرد اور عورت سب کو یہ غسل کرنا ہے. اب اس میں ایک چیز عورتوں کے لیے ہے کہ اگر کسی عورت کے بال اتنے بڑے ہوں، اتنے گھنے ہوں کہ وہ جورا باندھ رہی ہے، اب اس کو غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ کیسے کھولے، باندھے، پھر صفائی کرے، پھر بال بھگوئے، تو ضروری نہیں کہ اپنے بال کو کھولے. وہ بس پانی کو بال کی جڑوں تک وہ قاعدے سے ڈھنگ سے پورا پہنچا دے، اور یہ جوڑا جو بندھا ہوا اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے. پانی بال کی جڑوں تک، سروں تک پہنچا دے، ٹھیک ہے، بھیگ جائے، اور اس کے بعد یہ جو جوڑا باندھا ہو اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے. تو یہ غسل کا طریقہ ہے. کہاں غسل کرنا ہے، کیسے کرنا آپ کے پاس ہے. اب اگر غسل کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کوئی جنازہ ہے، جی، ہمارا وضو نہیں ہے، تو ہم وضو بنائیں گے تو پھر جنازہ نکل رہے گا تو کیا کریں؟ ویسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وضو بنا کے جانا. نماز کے لیے وضو شرط ہے نا.
बगैर वजू की नमाज है? नहीं। अल्लाह के रसूल की हदीस है ना, ला सलात लिमन ला वज़ू ला, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने वजू नहीं किया। तो नमाज चाहे जनाजा की हो, नमाज चाहे नमाज पंजगाना हो, नमाज चाहे नमाज जुमा हो, चाहे इस्तिस्का की नमाज हो, सुन्नत की नमाज, नफिल की नमाज, कोई भी नमाज हो, बगैर वजू की नमाज नहीं है। हर हाल में वजू बनाना। आप या तो कहे भाई थोड़ा इंतजार करें मैं वजू बना लूं, ठीक है, और या आप वजू बना के गए शामिल हो नमाज मानिए खत्म हो गया, जनाजा का नमाज हो गया, अब उनको जा रहे हैं दफनाने के लिए, तो आप बाद में पढ़ लें, आप बाद में पढ़ लें। जैसे जनाजा अगर वफात पाया कोई और मिसाल के तौर पर आप इस हालत में पहुंचे, आप या और 2-4 लोग, कि जनाजे को दफन कर दिया गया, ठीक है, आप कब्र पर खड़े होकर के जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जनाजे जा रहे हैं तो कंधे से कंधा देते हैं, देखो वो फिर चले जाते हैं, जहाँ जाना होता है ये रास्ते से गुजर रही है, जिससे गुजर रहे हैं वो जाते हैं कंधा देते हैं फिर चले जाते हैं। नहीं तो देखिए, जनाजे के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो यही है कि अगर आप जनाजे में शिरकत करते हैं, यानी जनाजा की नमाज पढ़ते हैं, तो 1 क़ीरात सवाब मिलेगा, ठीक है। अगर उसके कफन दफन में शरीक होते हैं, यानी मिट्टी देने तक शरीक होते हैं, तो 2 क़ीरात सवाब मिलेगा। हमारे यहाँ क्या लोगों का रवैया है कि एक जनाजा गुजर रहा है, अपनी दुकान से, मकान से, काम से उठे, साथ साथ चले 2-4 कदम, फिर वापस आ गए। ये इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसे करना भी नहीं चाहिए। या तो आप मुकम्मल वहां तक जाएं, उसको मट्टी दें और शरीक हो, और या तो जनाजा पढ़ करके आप मट्टी नहीं देना चाहते हैं, किसी सबब की बिना पर कहीं जाना चाहते हैं, तो आप जनाजा पढ़ लें, उसके बाद आप चले जाएं, आपको 1 क़ीरात सवाब मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जनाजे की नमाज में भी वजू करना जरूरी। यहाँ एक थोड़ा सा, बहुत सारे लोग कहते हैं, इख्तिलाफी मसला है कि जिस शख्स ने मय्यत को गुस्ल दिया उस शख्स पर भी गुस्ल करना फर्ज है, लेकिन ऐसा ये बात सही नहीं है। वो इस इख्तिलाफ है कि मय्यत को गुस्ल देने वाला सिर्फ वजू बना ले काफी है। हमारे यहाँ बहुत लोगों को देखा होगा, जो नहलाता है वो जाके गुस्ल करके आता है, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा इख्तिलाफी मसला है कि अगर कोई मय्यत को गुस्ल देने वाला अगर वजू बना ले और उसी से नमाज पढ़ ले तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, उस पर गुस्ल फर्ज नहीं है, ठीक है। तो मालूम हुआ कुछ गुस्ल के बारे में? मालूमात रहेंगे इंशाल्लाह, तो पूछूंगा। गुस्ल, वजू, तयम्मुम, मस, नवाकिस, जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जरूरियात हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अब सीखें उसको, वरना नमाज रोजा तो होता रहता है और बहुत सारी गलतियां लोग करते रहते हैं। और गलतियों से बचने के लिए यही सारी तालीम इसीलिए दी जाती है ताकि इसकी हिफाजत करें और अपनी गलतियों को दूर रखें। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। आमीन।